ایک دن حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس سے جڑے حجرے میں عبادت الہی میں مشغول تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں اندر آ گئی۔ حضرت مریم اجنبی شخص کو دیکھ کر ڈر گئی اور کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر مریم سلام اللہ علیہا کو اور زیادہ تعجب ہوا اور آپ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا مجھے تصور تک نہیں۔ میرے جسم پر کسی انسان کا کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا۔ میں بدکار نہیں اور نہ ہی زنا کار ہوں۔ فرشتے نے آپ سلام اللہ علیہا کے تعجب کو یہ فرما کر دور کرنا چاہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے کہ بغیر خامند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولاد دے دے۔ وہ جو چاہے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اور اس واقعہ کو اپنے بندوں کی تذکیر کا سبب بنا دے گا۔ یہ قدرت الہی کی ایک نشانی ہوگی تاکہ لوگ جان لیں کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائش پر قادر ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر عورت اور مرد کے پیدا کیا۔ حوا سلام اللہ علیہا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیدا کیا۔ باقی تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا، اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بغیر مرد کے صرف عورت سے ہی پیدا کرے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا کہ کیسے میں اپنی قوم کا سامنا کروں گی، لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے۔ اسی خوف سے آپ سلام اللہ علیہا بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سرات کی طرف چلی گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ درد ذہ میں آپ ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ درد ذہ میں بھی یہ فکر لاحق تھی کہ اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی، اے مریم، پریشان نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور ذرا اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو یہ تمہارے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ اب تم اطمینان کے ساتھ یہ تازہ کھجوریں کھاؤ، چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی۔ معزز خواتین و حضرات، 40 دن بعد حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ بس جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں دیکھا تو لوگ پکار اٹھے کہ مریم، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ ہی تیری ماں۔ روایت ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم پر ہر طرح کی تہمتیں باندھنے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا
کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ پھر 13 سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئے۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کے گود میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا۔ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، بدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، کوڑ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو بالکل صحت یاب ہو جاتے۔ جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے آپ علیہ السلام سب تفصیل سے بتاتے تھے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا اور صرف چند لوگ جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے وہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم آپ کے تابع ہیں۔ اس کے بعد تبلیغ کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دیں۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ اور جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے بعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا جو عذاب آیا، اس کی 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے، اے زنا کی پیدائش، ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 40 پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کس کی بری جزا ہے؟ وہی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہی لوگ درجہ میں بدتر ہیں اور راہ راست سے بھی بہت دور ہیں۔ دوسری روایت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی
اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا کر رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں باحفاظت آسمان پر اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ معزز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور آپ نے ان کو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی، جس کو قرآن پاک میں ایسے بیان فرمایا ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ معزز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا، اور پھر دو عالم کی قسمت جاگ اٹھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دی۔